جی میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں اور آپ ہمارے سٹار ہو. بجلی میٹر والے معاملے میں جو کچھ ہوا اسے دیکھ کے بہت تکلیف ہوئی. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. بس میں نے یہی کہنا آپ سے. اچھا بجلی میٹر جو لیسکو والا معاملہ ہے نا، اس میں جو میٹر میں نے اس سے لیا ہے وہ 10 دفعہ بھی آئیں گے تو میں اسی طرح میٹر لوں گا ان سے، کیونکہ وہ میٹر نہیں مجھے بچایا ہے. لیسکو نے مجھے لکھ کے دیا ہے کہ یہ آپ کی ساکھ کو خراب کرنے کے لیے کیا گیا ہے اور یہ آپ کا معاملہ نہیں تھا، اور انہوں نے مجھے اس میں سے بڑی آپ کا یہ کہنا ہے لیسکو نے ادارے نے آپ کو لکھ کے دیا ہے؟ لکھ کے صرف نہیں دیا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کو الٹا کسی نے بدنام کرنے کی کوشش کی ہے. اب انہوں نے یہ لکھا ہے، اور میں نے نہ تو نون لیگ کو کہا، نہ میں نے کسی ایجنسی کو کہا، نہ میں نے پیپلز پارٹی کو کہا جو کہ حکومت پہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے اپنی لڑائی خود لڑی ہے ٹیکنیکل بنیادوں میں، کیونکہ میں ایک انجینئر ہوں، تکنیکی بنیادوں پہ، اور ساتھ میں نے مورل بنیادوں پہ. جب ان کے سامنے سارے فیکٹس رکھے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے غلط ہو گیا، جھوٹی ایف آئی آر تھی، غلط ایف آئی آر تھی. تو اب ایشو صرف یہ ہے، اور انہوں نے مجھ سے یہ بھی لکھوایا ہے کہ آپ ہمارے خلاف لیگلی نہیں جائیں گے، مطلب میں ان کے خلاف قانونی کارروائی نہیں کروں گا. اب چونکہ ہمارا اپنا ادارہ ہے لیسکو، میرے ملک کا ادارہ ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. حالانکہ میں لیکن آپ کی ساکھ کو اگر اتنا نقصان پہنچا تو آپ کو تو قانونی کارروائی کرنی چاہیے تھی نا، چونکہ دیکھیں نا الٹیمیٹلی قانون اور عدالت ہی کی بات حتمی بات مانی جانتی. میں یہی تو اتنی دیر سے آپ سے کہہ رہا ہوں. تو جب ان کے ویسے تو ایک دوسرے کے اوپر کوئی بھی شخص کچھ بھی کہتا ہے، جب ان کی کمیٹی نہیں، ان کی کمیٹی پہلی عدالت ہے نا جی، وہ انکوائری کمیٹی بٹھاتے ہیں، جب ان کی کمیٹی نے ہی کہہ دیا، کنفیس کر لیا، آپ کنفیس کر لیا، لکھا انہوں نے، اور انہوں نے ایف آئی آر واپس لی ہے، پولیس سے واپس لی ہے نا. میں نے آپ سے کہا کہ یہ انہوں نے کسی کے کہنے پہ نہیں لی، کسی نے اس پہ پریشرائز نہیں کیا، میں نے بھی اپنے اثر و رسوخ سے نہیں کیا، جو کیا ہے لڑ کے کیا. میں پورے پاکستان کو بتانا چاہتا ہوں یہ بات آج کہ کوئی بھی مڈل کلاس کا آدمی، کوئی غریب آدمی جس کے بیچارے کی چلتی نہیں ہے، اگر آپ کا میٹر کوئی اتار کے لے کے جا رہا ہے آپ کی اجازت کے بغیر، آپ نے اس کو میٹر نہیں لے کے جانے دینا. وہ لے کے جا ہی نہیں سکتا، یہ قانونی طور پہ غلط ہے. یہ آپ اس کے خلاف کیس کر سکتے ہیں کہ میرا میٹر میری اجازت کے بغیر لے کے گئے ہیں. ہاں اگر وہ آپ کے ساتھ اس کو کھولتے ہیں، کوئی تھرڈ پارٹی بٹھا کے کھولتے ہیں، یا آپ مان جاتے ہیں اور وہ اپنی لیب میں لے جاتے ہیں اور وہاں پہ کھولتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں. آپ کے کانسنٹ سے کوئی لے جا سکتا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون یہ کہتا ہے، چونکہ اس سارے سلسلے میں آپ ابھی یعنی کہ انوالو رہے ہیں کسی بھی حوالے سے، آپ کا یہ کہنا ہے کہ قانون یہ کہتا ہے کہ ادارے کا کوئی آدمی کسی بھی صارف کی کانسنٹ کے بغیر میٹر اتار کے نہیں لے جا سکتا. یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اصل میں یہی بات ہونی چاہیے نا، کیونکہ وہ بات جب لے جائے گا تو آپ کے ہاتھ میں ہے کیا، وہ ٹیمپر کر دے گا. مگر یہ قانون نہیں ہے، ہونا یہ چاہیے. نہیں، یہ قانون ہے یا نہیں ہے مجھے معلوم نہیں ہے. میرا خیال ہے یہ قانون ہونا بھی چاہیے، بات سمجھ میں بھی ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن یہ بات سمجھ میں تو آتی ہے نا، اگر ایسا قانون نہیں ہے تو بنائیں. میرا اپنا خیال ہے ایسا قانون ضرور ہوگا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو ہمارے ادارے ہوتے ہیں نا، کیونکہ صارف کی مرضی کے بغیر لے جائے، اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کھول کے کچھ بھی کر دیتے سر شجر کا 3 لاکھ بل ہے تو پھر بھی نہ میٹر لے کے جائیں. سر انہوں نے آسمانی بجلی بھی میرے پہ آتی. ناظرین اسٹے ود اس کہیں نہیں جائیے گا. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جواد احمد صاحب. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور جواد ہمارا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے کتھارسس. میرے خیال سے آج رہنے ہی دیں، جتنا کتھارسس ہو گیا ہے نا. کتھارسس بالکل بھی نہیں تھا. اینی ریگریٹ ان لائف؟ شاہ صاحب میں نے اپنے والدین کے ساتھ پچھلے 25 سال کے کریئر میں اب اتنا ٹائم نہیں سپینڈ کر سکا جتنا مجھے کرنا چاہیے تھا. یہ ریگریٹ ہے میرے خیال میں. اور اس کی وجہ؟ ٹریول بہت کرتا تھا، شوز، کانسرٹس. اس کے علاوہ بھی بڑی عجیب بات ہے، اگر میں پاکستان میں بھی ہوتا تھا نا، یا میں لاہور میں بھی ایون ہوتا تھا، تو شوز وغیرہ اتنے زیادہ ہوتے تھے، تو رات کو لیٹ آتے تھے، صبح سوئے ہوتے تھے، تو والدین کے ساتھ اس وقت بھی انٹریکشن کم ہوتا تھا. لیکن میں کرتا تھا، مجھے پیار بہت تھا، ان کو بھی میرے سے بہت پیار تھا، لیکن زیادہ ہونا چاہیے تھا. کیونکہ آخر میں کہتے ہیں نا all that you are left with is memories. یس. تو وہ پھر کم سے کم ہے، زیادہ سے زیادہ ہوتی زیادہ اچھا لگتا ہے. اس بات کا آپ کو احساس کب ہونا شروع ہوا؟ اپنے مدر کی ڈیتھ کے بعد ہوا، اور اس کے بعد اپنے فادر کی ڈیتھ کے بعد اور بھی زیادہ ہوا. لیکن فادر کے ساتھ میں نے بہت ٹائم گزارا پھر، لیکن پھر بھی اتنا نہیں گزارا. دیکھیں میں ٹریول کر رہا ہوتا تھا نا شاہ صاحب،
میں نے زندگی میں جتنا پیسہ بنایا نا صرف یہ سوچ کے بنایا ہے کہ میں نے سیاست کرنی ہے, اتنا پیسہ کما لوں کہ اس کے بعد مجھے پیسہ کمانے کی ضرورت نہ پڑے. تو میرے سارے دوست جانتے ہیں جتنے بھی یہ فیلڈ کے اندر ہیں کہ نہ مجھے کوئی لالچ ہوتا تھا, لوگوں کے کام کر دیتا تھا میں, کسی کے لیے مفت شو کر دیا, وہ مسئلہ ہی نہیں تھا. پروموٹرز آپ کو بتائیں گے کہ میں ان سے پیسے نہیں لیتا تھا, شو کر لیتا تھا, وہ بعد میں مجھے پیسے دے رہے ہوتے تھے. تو مجھے ایشو صرف ایک تھا کہ میرا گھر چلتا رہے جب میں سیاست کروں گا, کیونکہ میری سیاست اتنی سخت تھی, اتنی سخت سیاست میں نے کرنی تھی کہ میرے پاس پیسے نہیں ہونے تھے پھر. تو یہ 2018 سے پہلے آپ کے ذہن میں تھا یہ سب؟ جی جی جی, میں نے پارٹی بنائی اس وقت جب میں خود کفیل ہو گیا. اور اب میں کوئی پیسہ, اب میں نہ شوز کرتا ہوں نہ پیسے کماتا ہوں, میرا دل ہی نہیں کرتا, میں جاتا ہی نہیں, میں اسٹیج پہ چڑھنے کا بھی دل نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری جو قوم ہے نا یہ میوزک کو نہیں سمجھتی. یہ وہ لوگ ہیں جو موسیقی کو حرام سمجھتے ہیں, ان کا کنسنسس ہے اس کے اوپر. اگر آپ کبھی دیکھیں گے نا, میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے کئی دفعہ کہ ہمارے جو بڑے بڑے ایکٹرز ہیں نا, بڑے بڑے سنگرز ہیں, بڑے بڑے ڈانسرز ہیں یا ماڈلز ہیں, اس طرح کے لوگ, پھر ایون جو شوبز کے اندر اور بھی اب آگے ہیں فیلڈ, جیسے اینکر ہیں, نیوز اینکرز ہیں, جو بھی کسی حوالے سے نمایاں لوگ ہیں, یہ سارے کے سارے ایک بات نہیں سمجھتے کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی بھی پارٹی مذہب استعمال کرتی ہے نا, مذہب, اور اس کو بلیٹنٹلی کرتی ہے اپنے فائدے کے لیے, خدا کے ساتھ کھڑے ہو کے بتاتی ہے کہ میں تو خدا کا بندہ ہوں, باقی جیسے سارے شیطان کے بندے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ مذہبیت کو ہوا دے رہے ہیں, مذہب کو نہیں مذہبیت کو. اس سے کیا ہوتا ہے, پہلے آپ کا جو ملک ہے یہ اسلام کے نام پہ بنا تھا, یہ کافی ہے یار, ہم سارے مسلمان ہیں نا زیادہ تر, اور یہ کافی ہے. آپ کو شیعہ ہے, کوئی سنی ہے, بریلوی ہے, دیوبندی ہے, ان چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کا اپنا ہے, آپ کا اپنا ہے. لیکن جب آپ یہ کام شروع کرتے ہیں نا, یہ والا کام مذہبیت سیاست میں, تو وہ ہر جگہ ریفلیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور وہ آرٹ میں سب سے زیادہ ہوتی ہے. لوگ آرٹ کو برا سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. آج کل میں نے دیکھا ہے کہ ماڈلز اور سنگر اور ایکٹرز کے نیچے جو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں نا لوگ, اور جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی, یہ تو وہ ہے, وہ جو لفظ نہیں ہے سارے کاف والے اور دال والے اور بے والے, اور مطلب اس طرح کے جو لفظ جتنے بھی ہیں, آپ سمجھتے ہیں پہلے نہیں تھا ایسا سوسائٹی میں؟ سوسائٹی میں بہت کم تھا, یہ کم تھا.